وہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہے تو تب سے ہی اس کی زندگی کس نہج پہ جا سکتی ہے، والدین کا کردار وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ میں اکثر یہ جملہ بولتا ہوں کہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے یا اللہ کا جو رسول ہوتا ہے، وہ چاہے ایک دن ہی ابھی اس کی عمر ہو اس زندگی میں آنے کے اعتبار سے، تو اللہ کا نبی اس ایک دن میں بھی اتنا باشعور ہوگا، اتنا با مقصد اس کی زندگی ہوگی۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ کے نبی کی جس زندگی کو بھی دیکھیں، جس نبی کو، جس رسول کو دیکھیں، ان کی زندگی کا آپ کہیں سے بھی مطالعہ کریں تو وہ بچپن سے ہی، پیدائش سے ہی وہ باقی لوگوں سے، باقی بچوں سے ممتاز اور نمایاں نظر آتا ہے۔ کیا بات! یہی آگے اگر اولیاء صالحین اور کاملین کی زندگی کو بھی دیکھیں تو کئی ایسے ہیں جو پیدا ہی قرآن پاک کے کہیں نہ کہیں حصے کو حفظ کر کے پیدا ہوئے، کہیں نہ کہیں ان کی زندگی کی پیدائش ہی ایسی ہے کہ وہ دنیا میں آتے ہی کئی لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں اپنے اس شعور کے مطابق۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی زندگی کو بامقصد بنانے کے لیے وہ ماں کے پیٹ میں ہے تب سے ہی والدین کی محنت شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس لمحات میں، ان دنوں میں، ان ایام میں یا ان مہینوں میں والدین کے لیے خوراک جو ہے، والدین کا جو رویہ ہے، والدین کا جو اخلاق ہے، والدین کی جو عبادت، تقوی اور طہارت کا جو نور ہے، وہ بچے تک منتقل ہوگا۔ اور اگر ایٹ دا سیم ٹائم والدین عبادت سے دور ہیں، تقوی اور طہارت کی زندگی سے دور ہیں، ان کے اندر حلال حرام کا فرق نہیں ہے، تمیز نہیں ہے، ان کے اندر اخلاقیات اور بد اخلاقی کا کوئی رواج نہیں ہے، تو جیسے وہ چیزوں کا اثر منتقل ہو رہا ہے ایسے ہی ان چیزوں کا اثر بھی منتقل ہوتا ہے۔ تو والدین یعنی اس حد تک انہیں سنجیدہ ہونا چاہیے، اس حد تک انہیں کیئرفل ہونا چاہیے اپنے اولاد کے، وہ آنے والے دنوں کے لیے اور آنے والے سالوں کے لیے اس کو بامقصد بنانے کے لیے ان کی محنت یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ پھر جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ظاہر ہے دین اسلام کا حسن بھی یہی ہے کہ اسلام نے جو اقامت کا، جو اذان کا، جو گڑتی کا ایک تصور دیا ہے، اچھا نام دینے کا ایک تصور دیا ہے، عقیقے کا ایک تصور دیا، یہ سارا کچھ اسی بچے کی زندگی کو بامقصد بنانے کی ابتدائیں ہیں کہ اس بچے کی زندگی جو آنے والے کئی سالوں کے بعد حقیقتاً اس کے لیے ایک نمایاں زندگی بنے گی، اس کی ابتدا یہیں سے کرنے کا حکم ہے کہ اس کو یہیں سے بامقصد بنایا جائے۔ اور رہی پریکٹیکل لائف کی، اس کی ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو کے اس اعتبار سے اس کی زندگی کو بامقصد بنانے کے لیے، تو اس میں میرا تو ایک ذاتی تجربہ یا مشاہدہ وہ یہ ہے کہ اس میں والدین اپنی زندگی کو دیکھیں، جو والدین کے تجربات ہیں، جہاں جہاں اب ہر انسان اپنی زندگی کو اینالائز کر سکتا ہے اور بہترین طریقے سے وہ اپنی زندگی کا مشاہدہ اور تجزیہ کر سکتا ہے، جہاں جہاں والدین سمجھتے ہیں کہ ہم میں یہ یہاں اس پوائنٹ آف ویو سے کمی رہی، وہ اب بجائے جہان کے بتانے کو وہ کم از کم وہ اس دیانتداری کے ساتھ اپنی زندگی کی کمزوریوں اور کمیوں کو دیکھتے ہوئے اپنے بچوں کو اس زندگی سے بچاتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں ایک لمحے کے لیے ڈسٹرب کروں گا کہ اگر ہم اپنا جو پریکٹیکل ہمارا معاشرہ ہے، جو سوسائٹی ہے، اگر اس کو دیکھیں تو 50% تو ریشو یہ ہے کہ جن کو اس چیز کا بھی علم نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور پھر ہماری اولاد کی زندگی کا مقصد کیا ہوگا۔ صحیح بات۔ تو کچھ ایسی تجاویز بتائیں، کچھ ایسی چیزیں بتائیں کہ جو سب کے لیے یکساں ہوں، کہ جن پر وہ عمل کرتے ہوئے اپنی اولاد کو اس ڈگر پر چلا سکے۔ یعنی جیسے آپ نے ایجوکیشنل بات کی ہے تو یقین مانیں لوگوں کو BS کرنے کے بعد، گریجویشن کرنے کے بعد، ماسٹر کرنے کے بعد بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی فیلڈ کیا ہے۔ جیسے علامہ محمود مسعود صاحب نے فرمایا کہ وہ کسی کے کہنے پہ، اپنے رشتہ داروں کے کہنے پہ، دوست احباب کے کہنے پہ سبجیکٹ چوز کر لیا، اب وہ سبجیکٹ پڑھتے رہے، ایٹ دا اینڈ ہوا یہ کہ وہ پاس ہو گئے، ڈگری لے لی، لیکن اس کے بعد بھی اس کو پتہ نہیں ہے کہ میری زندگی کس طرف جائے گی۔ تو پھر سے وہ تعین کرتا ہے، سوچتا ہے کہ میں کون سی میرے اندر صلاحیتیں ہیں، تو کس طرح سے پھر وہ اپنی زندگی کو آگے لے کے چلے گا۔ ایک تو سب سے پہلے اور اہم اور انتہائی ضروری چیز وہ میں بالکل واضح اور کیٹیگوریکلی عرض کرنا چاہوں گا کہ بچہ عمر کے چاہے جس حصے میں بھی ہو،
جی والدین اس کی زندگی یا اس کی زندگی کو بامقصد بنانے کے لیے اس کی زندگی کے ٹارگٹس یا گولز کو سیٹ کرتے ہوئے اس چیز کو ہمیشہ یقینی بنائیں کہ بچے کے ہر ٹارگٹ کے اندر دین کی سربلندی اور دین کی سرفرازی کو لازم شامل کریں. کیا بات. جی ہر زندگی، چاہے وہ بچے کو میڈیکل سائنسز کی طرف جانا چاہے بچہ، چاہے وہ کمپیوٹر سائنسز کی طرف جانا چاہے، سوشل سائنسز کی طرف جانا چاہے وہ بچہ بزنس سائنسز کی طرف جانا چاہے وہ بچہ کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہے، والدین اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ہم نے بچے کی جو بھی اس کی زندگی ہے، جو بھی اس کی چوائس ہے، جو بھی اس کی مرضی ہے، ہم نے اس کی زندگی میں دین کو لازم رکھنا ہے. وہ بچپن سے ہی اس چیز پہ محنت کرے. جی ظاہر ہے اب اسکول گوئنگ اس ایج سے پہلے وہ بچے کی زندگی میں ظاہر ہے وہ اپنے ساتھ اس بچے کو نماز کے لیے وہ بچے کو لے جا سکتے ہیں. اس بچے کو وہ جیسے مائیں بچوں کو جو کلمے ہیں، درود پاک ہے، تسبیحات ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے اسماء ہیں، یہ بچوں کو وہ اسکول جانے سے پہلے ہی گھر کے اندر سے سکھائی جاتی تھی. آج بھی اسی ٹرینڈ کو دوبارہ ہم شروع کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. یعنی ہماری زندگی میں جو دین ہم بچوں کی زندگی میں جب وہ بڑے ہو کر نافرمانی کی طرف آتے ہیں، جب وہ بچے بڑے ہو کر بغاوت کی طرف آتے ہیں، اس لمحات میں ہم جو اس کی زندگی میں دین لانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دین بچپن سے لے آئیں گے تو انشاءاللہ وہ بچہ ساری زندگی کہیں نہیں جائے گا. وہ والدین کی فرما برداری میں رہے گا، وہ بغاوت کی بجائے اطاعت اور فرما برداری کی زندگی میں رہے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں رہے گا. ایک تو یہ ہے کہ دینداری کو ہمیشہ اول دن سے ہی بچوں کی زندگی میں لازم رکھیں. آپ کے والدین اپنی زندگی کو بھی دیکھیں، ان کی زندگی میں تعلیم کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، پروفیشنلزم کے حوالے سے جہاں جہاں کمی ہے، جہاں جہاں گیپ ہے، وہ دیانتداری کے ساتھ اس اپنی کمی کو، اپنی خامیوں کو اپنی اولاد کی زندگی میں نہ منتقل ہونے دیں. میرے خیال میں یہ بہت ہی اچھا ایک انداز ہوگا. بہت خوبصورت آپ نے بیان کیا، اور علامہ محمود مسعود صاحب نے بھی، علامہ منہاج الدین قادری صاحب نے بھی دینی مذہبی پرسپیکٹو میں مقصد زندگی بھی سمجھایا. اوورآل کیا ہونا چاہیے ایک انسان کا، پھر اس کے بعد اس کی اولاد کا کیا ہونا چاہیے، دینی مذہبی اور اسلامک پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے بہت جامع گفتگو ہو چکی. ابھی ہم بڑھیں گے ہمارے تیسرے اور انتہائی معزز مہمان محترم المقام محترم علامہ محمد سرفراز قادری صاحب کی طرف. اور آپ سے ہم یہ دریافت کرتے ہیں کہ جب ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو معاشرتی طور پر کون کون سے ایسے فیکٹس ہیں کہ جن سے بچا کر اس کو بامقصد زندگی کی طرف لایا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو بہت شکریہ محترم علامہ احمد وحید قادری صاحب اور محترم علامہ محمود مسعود قادری صاحب کہ یہ جو آپ نے والدین کی رہنمائی کے لیے تربیت اولاد کے حوالے سے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، یہ بہت ہی شاندار کام ہے. اور آج کے اس دور میں سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ یہی ہے کہ اپنے والدین کی تربیت کیسے کی جائے اور انہیں امت کے لیے، معاشرے کے لیے، ملک کے لیے، دین کے لیے کیسے ایک ایسا شخص، ایسا انسان بنایا جائے کہ جو ہر سطح پر اپنا کردار ادا کر سکے اور پازیٹیو چینج لا سکے. ابھی بہت خوبصورت گفتگو ہو چکی اور محترم علامہ منہاج الدین قادری صاحب نے جس طرح سے آغاز کیا کہ بچہ جب اپنے ابھی ولادت سے پہلے اپنی ماں کے بطن میں ہوتا ہے تو اس وقت سے جو ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں والدین کی. مجھے یاد ہے کہ حضور شیخ الاسلام ایک پروگرام میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ مائیں خاص طور پہ جب وہ ایام چل رہے ہوں بچے کی، جب ولادت سے پہلے 3 سے 4 ماہ، بلکہ جب بچہ سننے کے قابل ہو جاتا ہے 3 ماہ کے بعد، تو حضور شیخ الاسلام نے یہ نصیحت کی تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ ان دنوں میں والدین جو سنیں گے بچے کی ذہنی سطح پر اس کا اثر پڑے گا، ذہن پر اثر پڑے گا، پھر جو دیکھیں گے اس کا اثر پڑے گا. تو آپ نے فرمایا تھا کہ ان دنوں میں ماؤں کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت سنیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اسی طرح نعت سنیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان خود بیان کریں اور خود سنیں، تاکہ اسی دور سے، اسی پیریڈ سے بچے کی ذہن سازی جو ہوتی ہے اس میں پازیٹیو چینج آنا شروع ہو جائے. پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جیسا کہ آپ نے کہا کہ کیسے وہ بری چیزوں سے بچائیں والدین اور اچھی چیزوں کی طرف لائیں. تو جو ہمارے سامنے سب سے بڑی جو یوں سمجھیں کہ تربیت کے لیے جو نمونہ ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہے. اور پھر اس دور میں
اگر آج بھی اور قیامت تک کے لیے اگر کوئی چاہے کہ رہنمائی لے تو سب سے کامل نمونہ وہ حضور کی ذات ہے. اور اگر ماؤں کے اعتبار سے دیکھنا چاہیں تو بقول علامہ اقبال کہ مادرارا اسوائے کامل بطول مزرائے تسلیم میرا حاصل بطول مادرارا اسوائے کامل بطول. تو علامہ اقبال نے جو سمجھایا، آپ نے فرمایا کہ ماؤں کے لیے جو کامل نمونہ ہے وہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی ذات ہے، کہ آپ نے جس طریقے سے اپنی اولاد کی حسن و حسین کی، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ان کی تربیت جس طرح سے کی کہ پھر ہر موقع پر وہ جس طرح حق کے لیے کھڑے ہوئے باطل کے خلاف، وہ اس کی مثال پھر دی نہیں جا سکتی. تو وہ کامل نمونہ حضور کی ذات، پھر حضور کی شہزادی سیدہ کونین کی ذات ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہم نے یہ روایات سن رکھی ہیں مگر وہ ہماری زندگیوں میں اپلائی نہیں ہوتی، کہ والدین کو چاہیے کہ جب اولاد ابھی بچپن ہے اس وقت ہم ان کے، محترم علامہ محمود صاحب، ناز نخرے دیکھتے رہتے ہیں مگر تربیت پہ فوکس نہیں کرتے. میرے ذہن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث آ رہی ہے کہ حضور تشریف فرما تھے اور حضور کی بارگاہ میں صدقہ کی کچھ کھجوریں آئیں جو کہ ڈھیر لگا ہوا تھا. اتنے میں امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ تشریف لائے تو آپ نے اس ڈھیر سے ایک کھجور پکڑ کر اپنے منہ مبارک میں ڈالی. اب یہ دیکھیے کہ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا ہے بچہ ہے، مگر حضور نے ایک کھجور ڈالی تھی منہ میں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی طرف دوڑے اور دوڑتے ہوئے آپ نے فرمایا اے شہزادے اس کو پھینک دے، کہ آپ نہیں جانتے کہ ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے. حالانکہ بچوں پر شریعت کے احکام کا اطلاق ہی نہیں ہوتا، مگر چونکہ تربیت کرنی تھی اولاد کی تو یہ ضروری تھی چیزیں. پھر روایت میں ہے کہ حضور آگے بڑھے اور آپ کے منہ مبارک میں اپنی انگلی ڈال کر حضور نے وہ کھجور کھینچ کر باہر نکال دی، کہ آپ نے پسند نہیں فرمایا کہ ان کے حلق میں وہ کھجور اترے جو کہ صدقے کی کھجور تھی. تو یہ ساری چیزیں اگر آج والدین، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی شہزادی کو یہ فرمانا، سیدہ کائنات کو، ایک طرف ان کو یہ فرمانا کہ میری فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور دوسری طرف اسی شہزادی کو یہ فرمانا کہ فاطمہ یہ مت سمجھنا کہ تم میری بیٹی ہو اور میری وجہ سے تم جنت میں چلی جاؤ گی، تم یہ اس پر تکیہ نہ کرنا. یعنی یہ تربیت تھا. حالانکہ حضور کو پتا تھا کہ میری نسبت جو ہے وہ تو میرے گناہ گار امتیوں کے بھی کام آنے والی ہے، یہ تو میری شہزادی ہے، مگر وہ تربیت کے پہلو سے حضور نے یہ فرمایا. پھر آپ کا یہ فرمانا کہ اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. تو یہ معاشرے کو بتایا جا رہا تھا کہ جب بچوں کی تربیت کی بات آئے تو پھر کسی چیز پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. پھر ان کی تربیت کے لیے آپ کو بچپن سے ہی، اور بلکہ جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ بچپن سے پہلے، ان کی ولادت سے پہلے، آپ جب والدہ کے بطن میں ہو اس وقت سے ان کی تربیت کے لیے غور و فکر کرنا چاہیے کہ والدہ کیا سن رہی ہے، کیا دیکھ رہی ہے. اور جب جو پھر ہم دیکھتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں، اس کا اثر ہمارے بچوں پر، ہماری اولاد پر ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ والدین کہیں کہ ہم تو سب کچھ کرتے رہیں اور ہماری اولاد نیک ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. جو وہ دیکھتے ہیں پھر وہ ویسے ہی کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں. اپنے والدین کو دیکھتے ہیں، جس طرح کی ان کی عادات ہوتی ہیں، جس طرح وہ بولتے ہیں، جس طرح وہ گفتگو کرتے ہیں، جو وہ کھاتے پیتے ہیں، اولاد بھی پھر اسی طرف چلتی ہے، ان کے اندر بھی وہی عادات آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ آج کے دور میں والدین کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنی عادات و اطوار پر غور کریں کہ وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ عادات ان کی اولاد میں ٹرانسفر ہوگی. تو ہر لمحے نظر رکھنی پڑے گی. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل کا دور ہے. ہم دیکھتے ہیں وہ چیزیں جو ہمیں دستیاب نہیں تھی ہماری عمر میں، اب وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دستیاب ہے. تو ایک ایکٹیویٹی پر ان پر نظر رکھنا، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا دیکھتے ہیں، وہ کہاں بیٹھتے ہیں. جب تک ہم ان پر نظر نہیں رکھیں گے تو کبھی بھی ہم ان کے اندر جو کردار سازی ہے، جو کریکٹر بلڈنگ ہے، یہ ممکن نہیں ہو سکتی. کریکٹر بلڈنگ، پھر میں سیدہ کائنات کی یہاں ایک مثال میرے ذہن میں آ گئی کہ آپ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام درس مبارک دیا کرتے تھے مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر، تو سیدہ کائنات اپنے دونوں شہزادوں کو تیار کر کے بھیجا کرتی تھی کہ جاؤ نانا جان کا درس سن کے آؤ. اور جب وہ سن کر واپس آتے تو بڑی عجیب بات ہے
کہ سیدہ کائنات پھر ان سے خود سنتی کہ آج بتائیں آپ کے نانا نے آج کیا کچھ بیان کیا. تو ایک ہمارے دن ہاں تو یہ کلچر ختم ہو گیا ہے. یعنی ہم اپنے بچوں کو پوچھتے بھی نہیں کہ آج آپ نے کیا پڑھا, آج آپ نے کیا سنا. تو ایک دن مولا کائنات مولا علی شیر خدا گھر میں موجود تھے. آپ نے جب دیکھا کہ سیدہ کائنات ہر روز جب بچے آتے ہیں تو ان سے سنتی ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ سیدہ کائنات ہے فاطمہ کہ آج آپ سنیں اور میں بھی چھپ کر سنوں اپنے بچوں کا کہ وہ کیا سناتے ہیں اور کیسے سناتے ہیں. تو مولا کائنات پردے کے پیچھے چھپ گئے, یعنی پردے کے پیچھے ہو گئے. جب دونوں شہزادے گھر تشریف لائے تو سیدہ کائنات نے اسی طرح حسب روایت پوچھا کہ آج کیا سنا ہے, کیا بیان کیا نانا نے. تو وہ جب بیان کرنے لگے امام حسن علیہ السلام تو ان کی زبان اٹکنے لگی. جب وہ زبان اٹکی تو چونکہ بیٹے تو وہ بھی باب مدینۃ العلم کے تھے, تو ذہن میں خیال آ گیا کہ آج میں جو اٹک رہا ہوں تو کوئی وجہ ہے. آپ نے فرمایا ماما جان لگتا ہے کہ آج کوئی بڑی علمی شخصیت یعنی میرے والد گرامی آج گھر میں موجود ہے. تو یہ تربیت کے لیے جو مادرانہ اسوہ کامل بطول اس نہج پر چلنا پڑے گا. پھر جب اولاد کی تربیت علامہ صاحب اس سطح کی ہو جاتی ہے تو پھر وہ جس بھی مرحلے میں گزریں, وہ جیسے آپ نے کہا نا کہ دین کی سربلندی کا ان کے اندر پیدا کیا جائے, درد پیدا کیا جائے, دین کی نوکری یعنی ہر سطح پر آقا علیہ السلام کی کہ دین کی سرفرازی کا جذبہ پیدا کرنا. تو پھر جب یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے پھر جتنے بھی مشکل حالات ہوں تو وہ ان حالات کو فیس کرنا جانتے ہیں. اس میں میں باتوں کو کنکلوڈ کرتا ہوں, اور محترم علامہ سرفراز صاحب نے اور علامہ منہاج الدین صاحب نے آج ہماری اس مجلس کو 4 چاند لگا دیے. یقیناً آپ لوگوں نے بہت کچھ لرن کیا ہوگا. اس کی جو اپوزٹ سائڈ ہے, جو دوسری تصویر ہے, وہ اس کی ٹوٹلی نیگیٹو ہے. ہم اپنے بچوں کو جھوٹ خود سکھاتے ہیں. ابا جان بچے کو کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا جا کر کہو کہ ابا جان کہہ رہے ہیں کہ میں گھر میں نہیں ہوں, اور بیٹا بھی یہی کہتا ہے ابا جان کہہ رہے ہیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں. تو پھر بچے نے ساری زندگی یہ جھوٹ ہی سیکھنا ہے. ماں بچے کو چوری خود سکھاتی ہے کہ بیٹا تم لے آئے ہو, کچھ بھی لے آئے ہو تو شاباش, تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے. تو بچہ پھر بڑا ہو کر چور اور ڈاکو نہ بنے تو پھر کیا کرے. آج ہمارے معاشرے میں ضرورت اس عمل کی ہے جس کی طرف اس سیشن کا اختتام کریں گے. اور بالخصوص میں شکریہ ادا کروں گا محترم المقام محترم علامہ محمد سرفراز قادری صاحب کا کہ آپ نے خصوصی وقت نکالا اور اس پروگرام میں اس سیشن میں شریک ہوئے, اور ان کے ساتھ محترم المقام محترم علامہ محمد منہاج الدین قادری صاحب کا کہ آپ نے بھی اپنی گوناگوں مصروفیات سے وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں 4 چاند لگائے. اور علامہ محمود مسعود قادری صاحب کو آپ جانتے ہیں, ان سے تو ہم وقت لیتے رہتے ہیں, بلکہ یہ پروگرام ہے ہی ان کا, اور انہی ہی کی بدولت یہ پروگرام چل رہا ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.